آتے ہیں اور ہمیں یہ سعادتیں ملتی ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی آواز بلند سلام۔ سلامتی کے لیے تھوڑا سا بات والصلاة والسلام على رسول الثقلين المحبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وسيما بقية الله في الأرضين نريد أرواحنا للتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائنا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى الله سید الشہداء ماہ محرم الحرام کا دوسرا عرصہ چل رہا ہے اور اسی سلسلے کی ایک مجلس اس سے پروردگار کے شکر گزار ہوں میں خود بھی کہ پروردگار نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان میں آ کر ان کا ذکر کیا جائے جن کا خود پروردگار ذکر کرتا ہے۔ یہی ایام ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اپنے ایمان کی زیادہ تعریف کرتا ہے، کیونکہ حال و ہوا فضا خود بخود انسان کو کربلا کی طرف کھینچ لے جاتی ہے، اور ظاہر ہے کربلا ایک کوئی جگہ نہیں خالی یا کوئی تاریخی مقام نہیں یا کوئی گزشتہ زمانے کا کوئی حادثہ نہیں، بلکہ کربلا ایک ایسی عشق کی وادی ہے
کہ جس کے اپنے شرائط ہے داخل ہونے کے، اور اس وادی میں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے عاشق ہونا پڑتا ہے۔ اس عشقی وادی کے دروازے پر یہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ جو اندر آئے اس کو اپنا سر کٹوا کے آنا پڑے گا، ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وادی 61 ہجری میں صرف نہیں بنی، بلکہ امام نے ایسی کربلا سجائی ہے جو قیامت تک کے لیے بشریت کی بقا کا کام انجام دے۔ جب بھی زمانہ بدلتا جائے گا، زمانہ بدلتا رہا، لوگ بدلتے رہے، رنگ اور نسل، زبان بدلتی رہی، فرہنگ، کلچر، ثقافتیں بدلتی رہی، مگر کربلا کربلا رہی، کربلا کربلا رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ تر و تازہ ہے۔ یہ ذکر دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ پرانی ہو جاتی ہے، انسان کی فطرت بھی یہی ہے۔ ایک چیز، ایک جگہ اچھی کب تک لگتی ہے جب تک آپ وہاں گئے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کی اجنبیت اس کی اٹریکشن کا باعث بنتی ہے۔ ہر چیز کی جب تک اجنبی ہے آپ کہتے ہیں ہاں کچھ اچھی ہوگی، جب مل جائے تو پھر اجنبی نہیں رہتا، تو پھر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں بار بار جاؤ، ہر بار جاؤ، ہر بار ذکر کرو، ہر روز ذکر کرو، ساری زندگی ذکر کرو، حسین کرو تازگی لاتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہرحال معرفت کے بغیر وادی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام تھوڑے سے لوگ لیتا ہے، امام کو زیادہ لوگ نہیں چاہیے، امام کو ہمیشہ کم لوگ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن کیفیت کوالٹی ہونی چاہیے، کوانٹٹی ریکوائرڈ نہیں ہے۔ کوالٹی کریٹ کرے، آپ کی کوالٹی پیدا ہو گئی، صلاحیت پیدا ہو گئی۔ امام خود کربلا کے راستے میں ان پیروں کو چنتا رہا، کیوں؟ ان کی کوالٹی کریٹ کر چکے، چاہے وہ 17 دن پہلے شادی ہوا اور عیسائی کوالٹی اگر ہے، دنیا ترستی رہی امام کا ساتھ میں۔ ہمیں کہا گیا 61 ہجری سے ابھی تک جتنے لوگ گزر گئے، 8ویں امام کی تو روایت ہے باقاعدہ، اسٹریٹ امام نے کہا ابن شبیب جب بھی یاد کرو امام اور ان کے اصحاب کو یہ ضرور کہو، کیا کہو؟ یا لیتنی کنت معہم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے، کامیاب ہو جاتے۔ کیوں؟ ایسے میرے امام نے کہا ہے، ایسے یعنی بشریت تڑپ رہی ہے، کاش ہم ہوتے۔ اور وہاں 17 دن پہلے شادی شدہ عیسائی ہے، مسلمان کی بات نہیں، کہاں پہنچ گیا کہ جب سر تن سے جدا ہوا تو دشمن نے سر اٹھا کر اس کی ماں کی طرف جشارت کی، ماں نے سر لیا، دشمن کو واپس دے دیا، کہا جو ہم دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں۔ یہ وادی کوئی اور ہے، یہ کسی اور وادی کے کافر ہوتے ہیں، جو پہلی محرم آئی ہے، وادی کوئی اور ہے، دسترخوان کوئی اور ہے، لیکن افسوس ہمارا معاشرہ مختلف کی باتوں میں اپنے آپ کو جائے رکھتا ہے۔ مسجد محرم شروع ہوتا ہے، ہمارے عجیب عجیب سی گفتگویں شروع ہو جاتی ہیں، اکثر جو ہے وہ احباب آ کر باتیں بھی ادھر ادھر کی، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، زمان کا لاشا کربلا میں بڑا ہوا ہے، آپ اس کا ذکر کریں،
آپ اس میں عزت کرتے ہیں. ہمارا بھی یہ وظیفہ بنتا ہے. ہمیں بھی پہلے کہا تھا، شروع سے پہلے محرم سے کہتا آ رہا ہوں کراچی میں، ہمیں بھی اپنے آپ کو اس راستے پہ لانے کی ضرورت ہے. ہم بھی ہر چیز فارورڈ کرتے رہتے ہیں، ہر چیز دیکھتے رہتے ہیں. جو چیز امام سے دور کرے اس کو روک دے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ بات ہو، چاہے وہ اختلاف ہو، کوئی چیز ہو، ہمیں امام تک پہنچنا ہے. اور جبھی پہنچیں گے جب ہم معرفت حاصل، یہاں معرفت کتنی کیسی ہے جو امام کی بات. یقیناً ایسا ہونا مشکل ہے. امام نے بھی کہا کہ جیسے میرے صحابی ہیں ویسے کسی کے صحابی نہیں ہو سکتے، لیکن راستہ تو دے گئے. راستہ یہی ہے. تو کربلا اسی لیے جاویداں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گی اور قیامت تک اپنے اثرات مرتب کر رہی ہے کربلا. وہ کیوں؟ کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جو کر کے اگلا ہوا اور گریا کرتے رہے، تو گریا کی معافی کیسے ملی؟ کیا کہا؟ اللہ کہا ان ناموں کو حضرت آدم نے نام کس نے سکھایا؟ حضرت ابراہیم نے کہ یہ کچھ نام ہے. ان ناموں میں جیسے ہی حسین آیا، حضرت آدم محمود ہو گئے، غم طاری ہو گیا. حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ یہ کس کا نام ہے؟ میرے اوپر غم طاری ہو گیا ہے. کہا یہ آخری نبی کا نواسا ہے جسے پیاسا مارا جائے. بس یہ پہلی مجلس تھی. حضرت ابراہیم مجلس پڑھا ہے اور حضرت آدم کی نگاہ، یعنی اول خلقت سے کربلا شروع ہوئی. اول اب ہر نبی کربلا کی یاد منا رہا ہے. کسی کوئی کبھی ہو رہا ہے، کوئی نبی کبھی ہو رہا ہے. قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری چلنے لگی تو وہاں پر یہ سودا اپنے عروج میں پہنچ گیا کہ جہاں پر ذبح عظیم کون ہوگا. حضرت اسماعیل قربان ہو جاتے کہ حضرت ابراہیم کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اللہ کے سچے نبی تھے، لیکن یہ پوری نسل انبیاء کی آگے آخری نبی اور یہ سب یہ کیسے ہوتا؟ تو وہاں پر امام حسین نے اپنی قربانی کے لیے کہا. تو یہ بقائے انسانیت ہے. صرف ایک مذہب کی بقا نہیں ہے، پوری انسانیت کو بچایا ہے سید الشہداء. اور یہ سلسلہ چلتا چلتا یہاں آیا، کربلا میں آیا. آپ نے دیکھا کربلا میں آ کر بھی جو ہے وہ سوچے کہ ہم ختم کر دیں گے امام حسین علیہ السلام کو، بلکہ وہ تو خود ہار گئے. اصل تو نہضت شروع ان سے ہوئی کربلا سے. حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے امام حسین. ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے. ساری صفات جو حق پہ ہونی چاہیے وہ ادھر پائی جاتی ہے، ساری صفات جو باطل ہونی چاہیے وہ ادھر پائی جاتی ہے. گرے نہیں ہے، درمیان نہیں ہے. آج کل ہم لوگ معاشرے میں درمیان میں رہتے ہیں، تھوڑا ادھر بھی تھوڑا سا ادھر بھی ہوتا ہے. کربلا ادھر ادھر نہیں ہے، یہ وائٹ ہے یا بلیک ہے، گرے نہیں ہے. بھائی یہ حق ہے یا باطل ہے؟ اب درمیان میں منافقت نہیں ہے. کربلا میں تیسرا نہیں تھا کوئی یہ نہیں تھا کہ نہیں میں دیکھ رہا تھا. بھائی دیکھ رہے تھے تو ادھر کیوں نہیں آئے، یا ادھر نہیں آئے تو اس کا مطلب ادھر ہو. اس لیے امام نے استغاثہ بلند کیا. امام نے شب عاشورا جب یہ کہا کہ میں آپ کو سے ہٹا آپ کو سب مقام ملے گا، آپ چلے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں راضی ہوں جنگ سے، آپ چلے تو کوئی نہیں گیا. امام نے کہا اپنے بچوں کو باہر پکڑو، چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا. مگر امام نے اگلا جملہ کہا دیکھو کل اگر کسی نے میرا ساتھ نہ دیا
پھر اس کے لیے جہنم ہے. لیکن یہ تو ایسے تھے کہ ہمیں 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں ترکتوها یا حسین، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ امام کو پہچان چکے تھے. امام جو کہہ رہے ہیں کہ جنت بھی ہے، سب کچھ ہے، چلے جاؤ، کیوں نہیں گئے؟ زہیر دیکھیں کہ صحیح دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں مولا اگر زندگی جاوداں ہوتی تو زندگی جاوداں ہوتی، زندگی میں کوئی غم بھی نہیں ہوتا، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی. ابھی زندگی کیا ہے؟ اس کی پریشانی ایسی ہے نا. اور اجل ابھی بھی مر جائے، 40 50 60 سال کبھی مر جائے، تو ویسے انسان جلدی چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے اگر اجل نہ ہوتی، کوئی مشکل پریشانی بھی نہیں ہوتی، عیش کی زندگی ہوتی اور زندگی بھی جاوداں ہوتی، تو بھی ہم آپ پر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں. بھائی ابھی بات سوچتے نا وہ زندگی ختم ہو جائے گی، تھوڑی زندگی چلو قربانی دے دو. ارے نہیں، اگر یہ سب نہیں ہوتا تو بھی ہم آپ پر قربان تھے. کیوں؟ امام کو پہچان گئے تھے. امام کسے کہتے ہیں؟ ہماری زندگی کا ہدف یہ ہونا چاہیے. یہ بار بار ذکر کیوں ہے؟ امام کو پہچانو، امام کی معرفت کرو. جب امام کی معرفت ہو گئی تو پھر کوئی غم نہیں ہے. پھر چاہے تیر لگے تمہارے سینوں پر، چاہے تلوار تمہاری گردن اڑ جائے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ موت تو انتقال دیتی ہے، موت فنا تو نہیں کرتی ہے. موت تو انتقال دیتی ہے. جیسے آپ زمین انتقال کرتے ہیں، زمین بڑھ جاتی ہے لیکن کسی اور کے حصے میں آ جاتی ہے. ایسی منتقل ہو گئی، کسی اور کو دے دی، زمین ختم ہو گئی. نہیں، انسان بھی انتقال کرتا ہے، منتقل ہوتا ہے. موت فنا نہیں ہے، موت منتقل. اب یہ آپ کی چوائس ہے، آپ منتقل کہاں ہونا چاہتے ہیں. آپ کی مرضی ہے، آپ کہاں منتقل ہونا چاہتے ہیں، ادھر یا ادھر. اور منتقل تو ہونا ہے، کہاں ہوں گے منتقل؟ وہ کریم ابن کریم ہے. عبد اللہ مظاہری بیان کر رہے ہیں کہ ایک مردہ سلام تفسیر روحے پڑھنے والا اس سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ جہاں سلام وغیرہ پڑھتا تھا تفسیر روحے، وہاں پر کسی مسجد میں خادم تھا، جسے یہاں بھی لوگ ہوں گے، اور اس کا کام تھا چائے پلانا. چائے پلاتا تھا مجلس میں. چائے پلاتا ہوتا ہے آپ کے نام کا کلچر، کوئی بھی آئے تو چائے پلاتے رہتے ہیں. چائے پلانا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. یہ بندہ کہتا ہے کہ ہم اس کی قبر پہ گئے اور ہم نے اس کی قبر پہ کہا کہ ساری زندگی تم نے یہ کام انجام دیا ہے، تم ہمیں بتاؤ تمہارے حال کیا ہے. 2 دن بعد کہتے ہیں وہ خواب میں آیا اور اسے پوچھا کہ وہ کیا کہا. باغوں میں رہ رہا ہوں. کہنا ماجرا کیا ہے؟ کہا امام نے کہا کہ تم نے ساری زندگی میں ہماری نوکری کی ہے، یہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا ہے. بدلے میں اصل تمہیں ہم قیامت میں دیں گے. اصل ہم تمہیں کوئی عالم کر سکے نا. یہ موت یعنی انسان جب مرتا ہے تو جب تک قیامت نہیں آتی ایک اور عالم ہے، اور اس عالم کا نام عالم برزخ ہے. انسان اسی کے اندر رہتا ہے. اب جس کی جیسی زندگی اس کا برزخ ویسا ہی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ نام کہنا کہ انہوں نے کہا موجود ہوئے. کہا ماجرا کیا ہوا؟ کہا جب مجھے مر گیا، میری پہلی رات تھی تو میرے سرحانے امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. امام تشریف لائے اور امام نے مجھے کہا
امام نے کہا مشری علی تم نے اپنی زندگی میں 12,427 چائے کے کپ پلائے ہیں. 12,000 کپ پلائے تم اس بدل دے رہے ہیں. رونے لگ گیا. امام نے کہا کیوں ہے کیا کم دیا ہم نے تمہیں؟ کہا نہیں ہوتا. اگر مجھے پتا ہوتا آپ اتنا دقیق ملاحظہ رکھتے ہیں تو ہر شخص کو میں اپنے ہاتھوں سے چائے پلاتا. یعنی معاملہ کیا ہے؟ جوانی میں اپنے امام کو پہچانے. کیوں؟ کیونکہ امام کو جوانوں کی ضرورت ہے. اگر آج ہم اپنے امام کو نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانے؟ امام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کربلا میں. کوئی مسئلہ وہ خدا جو حضرت اسماعیل کی جانور بھیج سکتا ہے مگر امام حسین کے لیے نہیں بھیج سکتا. کیوں؟ کیونکہ اسلام اس موڑ پر آ گیا تھا کہ خون کی آبیاری کی ضرورت ہے. خون سے اس درخت کو آبیاری کرنی تھی کیونکہ بقا اسی میں تھی. اب ان لوگوں نے اپنے امام کو پہچان لیا تھا جو امام کے پاس آئے. ہم جو ہر سال امام کو یاد کرتے ہیں اور 2 مہینے 8 دن تو ہم مسلسل یاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم یاد کرتے ہیں امام کو. ہمارا اپنا بھی کوئی مر جاتا ہے تو بھی ہم مزے سے وہاں سے نہیں رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تاکہ بار بار اس مقصد کو پہچانے جس مقصد کے لیے امام کربلا آئے. امام کے مقابلے میں کون ہے اس کو پہچانے. امام کے مقابلے میں کون آیا ہے؟ امام کے مقابلے میں کیا کوئی شخص تھا یا کچھ لوگ تھے؟ امام کے مقابلے میں پورا سسٹم تھا. اس سسٹم کو پہچانے کہ امام کیوں اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. یہ امام کو کیا ضرورت تھی؟ اور امام مدینہ میں رہتے کیا مسئلہ تھا امام کو؟ ان کو بھی یہی مسئلہ نہیں تھا. اگر وہ رہتے تو بہتر کرو. امام رہتے مدینہ میں. کیوں امام نے مدینہ چھوڑا؟ وجہ یہ تھی جو سامنے سسٹم تھا وہ اتنا کرپٹ ہو چکا تھا. یہ یوں کہیں کہ اگر وہ سسٹم تھوڑے سے پوری انسانیت برباد ہو جاتی. پوری انسان. اور وہ جو محنت تھی 1,24,000 ممبر کی وہ ختم ہو جاتی. کیونکہ سامنے جو آیا وہ فرعون، شداد، نمرود، حامان جتنے بھی سسٹم تھے ان سسٹم کی آخری کڑی تھی. آخری کڑی. فرعونیت کیوں آئی؟ کیونکہ اللہ کا ہادی ہے. 250 سال یا اس سے زیادہ فرعون نے جو ہے کس کا اپنے آپ کو کہا نہ رکھو وہ بڑا ہے. میں سب سے بڑا رکھوں. میں پالنے والا ہوں. اس کو اپنا سسٹم چاہیے تھا. اس سسٹم کو حاکم کرنا تھا. اس سسٹم کی اتنی کوالٹیز تھی، خوبیاں تھی، نقصانات تھے. خوبی تو کوئی بھی نہیں تھی اس میں. سب اس کی کیا تھی؟ اس کی صفات کیا تھی؟ کہ جوانوں کو ذبح کر دو، بچوں کو ذبح کر دو، مردوں کو ذبح کر دو، عورتوں کو زندہ رکھو، لوگوں کو قبیلوں میں بانٹو تاکہ غلام بن سکے. سسٹم تھا پورا. سسٹم کے مقابلے میں اللہ نے اپنے نمائندے کو بھیجا. اور اس سے پہلے کہ اللہ کا نمائندہ آتا فرعون کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا. یہ پیغام کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور یہ اللہ کا نبی پیدا ہو رہا ہے. یہ کس کو پتا ہے کہ اللہ کا نبی پیدا ہونے والا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم آسان نہیں. یہ سسٹم بہت مضبوط ہے. یہ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. لیکن اللہ اپنے نظام کو لے کے چلتا ہے. اللہ نے بھی حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ہی بڑا کیا. یعنی تم جتنی بھی پلاننگ کر لو تم پورے خطے کو پچھلے 20 سال سے گھیرے میں ڈالا ہوا ہے. پورے خطے کو کیوں ڈالا ہوا ہے؟ کیوں اس پوری بیلٹ پر جو ہے وہ
ہزاروں میل کا سفر کر کر دنیا کی تابوتی نظام اپنی حکومت کرنا چاہتا ہے. کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی کسی نے بتایا ہے ایک اسی خطے میں آنے والا ہے. $1 $300 ملین پر ڈے تاغوت نے یہ ہمارے ہمسائے ملک میں خرچ کیے اتنے سال. $300 ملین پر ڈے یہ اپنے طریقے سے آئے تھے. کیوں؟ کیونکہ پورے خطے کو کور کرنا ہے، اپنی حکومت کرنی ہے، اپنا نیٹ ورک بچھانا ہے. کیوں بچھانا ہے؟ کیونکہ ان کو بھی کسی نے بتایا کہ وہ جس کا یہ بہت دنوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ یہی آئے گا. لیکن ہم نے کیا پتا اس ایک کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے ایسا مار کے بگایا ہے نا کہ آئندہ ہم لوگ ابھی تو وہ آیا نہیں، یہ اتنے طاقتور ہو گئے، وہ آئے گا تو یہ کتنے طاقتور ہو گئے. وہ ابھی آیا نہیں، ظاہر ہے یہ تو پرانے زمانے کے لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں کام پر ڈالا ہوا تھا. اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو، امام آئیں گے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا. ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھو، ہاتھ کسی اور اشاروں کی طرف کر کے بیٹھو تاکہ اس موومنٹ میں حرکت کرو، اپنے آپ کو بناؤ. چاہے فضائیں ہو، چاہے ہوائیں ہو، چاہے ٹیکنالوجی ہو، چاہے اقتصاد ہو، چاہے کمپیوٹر ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب تک تم مضبوط نہیں ہوگے امام نہیں آئے گا. امام نہیں آئے گا. کر کے دکھایا، کام ایسا کیا، سافٹ ویئر چینج ہو گیا. بولا بولا ایسا سافٹ ویئر چینج ہو گیا کہ سمجھ سے باہر ہے. پبلک سمجھ نہیں پا رہی وہ کیا ہے. پاپولار میں پبلک پاپولار ہے، ان کو سمجھ میں آ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک لنن تابوت کرتا ہے اور ایک مہمان. آپ دوسری کر لیں یہاں کیا کیا پوری پلاننگ کی مار دیں گے. تھوڑے سے لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم مار دیں گے ان کو. وہاں نے کیا بتا، امام نے تو خود ان کو کربلا بلایا تھا. امام نے تو کربلا خریدی ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، زیادہ محترم جوانوں سے کہہ رہا ہوں میں، ان ٹرمینالوجیز کو انڈرسٹینڈ کریں. امام نے پہنچ کر کربلا خریدی ہے. کیوں؟ تاکہ کل کو یہ نہ کہے امام نے کسی اور کے میدان میں جنگ لڑی. امام نے اپنے میدان میں جنگ لڑی ہے. جو بھی ہے جتنا بھی بڑا لشکر ہو، تابوت ہونا بہت جاسوس ہے، بہت طاقت ہے، بہت تلوار ہے، بہت گھوڑے ہیں، بہت سیاست ہے. آؤ 6 مہینے کا بچہ تمہارے چہرے سے نقاب کھینچ رہا ہے. 6 ماہ کا بچہ، 6 ماہ کا کافی ہے تمہارے لیے. تم سے پاس کرتا تمہاری حیثیت ہی نہیں تھی. 6 مہینے کے بچے نے تمہارے چہرے سے نقاب اتار دیا. دنیا کو پتہ چل گیا کہ کون ہے. کیوں؟ کیونکہ امام نے کربلا خود ڈیزائن کی. تو آپ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام کا ساتھ دیں تو دشمن کے گراؤنڈ میں جنگ نہیں کرتے، اپنا گراؤنڈ بنانا رہے گا. آپ سمجھتے ہیں فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام پہ یہ آپ کا گراؤنڈ نہیں ہے، یہ ان کا گراؤنڈ ہے. یہ ان کا گراؤنڈ ہے. تو بہرحال آپ مجبوراً چل رہا ہے لیکن جب ان کا دل چاہتا ہے ہٹا دیتے. کیونکہ کچھ میں لفظ بولوں میں بین ہو جاؤں گا. کیوں؟ گراؤنڈ ان کا ہے.
سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو ہاتھوں میں کھلونا پکڑا دیا ہے نا، یہ ان کا گراؤنڈ ہے. یہ ساری چیزیں جمع کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سے زیادہ اس کا انتظار کر رہا ہے. وہ تیار نہیں ہونے دیتا. یہ آج جو آپ دیکھیں نا کہ اخلاقی فساد، گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ سستا ہو گیا، آسان ہو گیا. موبائل، کسی کو کیا پتا بیٹا آن لائن پڑھائی کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا. اور وہ نہ بھی چاہے تو اس کی چاہت کے بغیر چیزیں اتنی عجیب عجیب سی ہے. 10 نوے سنو، کوئی اور چیز آئی جاتی ہے. سسٹم کس کا ہے؟ اس کا. الگورتھم کون بنا رہا ہے؟ وہ بنا رہا ہے. کوڈنگ کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے. آپ خوش ہو رہے، میرے ویوز ہو رہے، میرے لائکس ہو رہے. یہ لائکس کس نے ایجاد کرنا ہے آپ کے اندر؟ اس زمانہ آج کل بیٹے بیٹیاں ہمارے انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، کیوں کتنی لائکس ہوئی، کتنے لوگوں نے دیکھا، کن چیزوں کو لائک کیا جاتا ہے. کیوں آج آپ کے سامنے معاشرے میں یہ عجیب عجیب سی ویڈیو کیوں ہے؟ اس نے مجبور کیا ہے ایسا کام کرو گے تو ویڈیو وائرل ہوگی. نہیں سمجھا؟ تابوتی نظام کو کرنا یہی ہے. آج آپ اپنے دور کے تابوت کو سمجھیں، دور کے تابوت کو سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ سامنے آنے والا نظام کون سا نظام ہے. سمجھیں اس کو. ٹھیک ہے نا، اس کی باتیں کیا کریں. مجھے آپ نے بلایا تو میں آسان باتیں نہیں سلام محمد والا کرنا بھی یہی پہ جاگرانی ہے کہ یہ ہر دور کے اندر آ کر ہر دور کے دشمن کو للکار دیتی ہے. اس کی خوبی یہی ہے، اس کی کوالٹی یہی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیتی بات. یہ ہمیشہ زیادہ رہتی ہے. کیوں رہتی ہے؟ تو اس لیے آپ دیکھیں نا کہ سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے بدن میں سٹریس، پریشانی ہو، مشکل ہو یا اس کے علاوہ روح کے اندر بھی مشکل ہو تو انسان کو عبادت کرنی چاہیے. دنیا میں آپ دیکھیں، دنیا میں جو دوسرے مذاہب بھی ہیں وہ بھی میڈیٹیشن کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ سکون کے لیے، اطمینان آئے، باڈی ریلیکس ہو. لیکن سب سے بہترین عبادت نماز ہے. دنیا کی ساری عبادت ہو سائنس بھی کرتی ہے. کیوں؟ یہ باڈی کے اندر سب بھرا ہوا ہوتا ہے نا. جب آپ رکوع میں جاتے ہیں نا تو وہ گرنا شروع ہوتا ہے، اور جب آپ خاک پر سجدہ کرتے ہیں نا وہ ساری نیگیٹو انرجی زمین میں چلی جاتی ہے. خاک پہ اسی لیے کہا کہ خاک پہ سجدہ کرو، اور وہ بھی اگر کربلا کی خاک ہو. روایت ہے کہ جو خاک شفا پر سجدہ کرتا ہے 7 حجابات اس کے لیے کھل جاتے ہیں. 7 حجابات. ہماری تو کھلتے نہیں. مولانا صاحب ہمیں کیا بتایا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سجدہ ہی نہیں کرتے. ہم تو سر رکھتے ہو زمین پر، دل تو صنم کسی اور کا. بالکل کوئی اور ہے جانے اور سجدے میں سر ہے آگے. سجدے میں کہاں گڑگڑاہٹ ہے، سجدے میں کہاں ہے؟ کہاں ہے میری زندگی میں وہ مناجات، وہ سرگوشیاں؟ کہاں ہے؟ میری زندگی میں سب کچھ ہے، میری زندگی میں ظاہری طور پر سب کچھ ہے. جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آپ جوان اپنے اپنے دلوں میں ہاتھ الگ وضو کرتا ہے. انہوں نے سکھایا. اب آپ مانا چاہتے شعبانی پہلے تو دلوں میں آیا تھا بیان کیا. کیا چیز آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ صرف شعبان میں پڑھنا ہے، کبھی پڑھیں آپ. پروردگار میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں. یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے، انہیں کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر.
اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو کوئی مجھے معاف نہیں کرے، اور اگر تم نے مجھے رسوا کر دیا تو مجھے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ہم آزاد ہیں۔ آج اللہ بحثت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد آج اللہ قاضی ہمیں کہتے تھے کہ نماز شب تہجد میں جو وتر ہے، اس وتر کے قنوت میں یہ بڑی بڑی دعائیں، کبھی دعائیں جوش کبیر، دعائیں کمیل، دعائیں ابو حمزہ۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عرب میں ایک جوان آیا اور وہ دعائیں ابو حمزہ پڑھ رہا تھا۔ اس کی تلاوت اتنی سحر انگیز تھی، جب نماز پڑھا کے چلا گیا تو اس کا نے کہا کہ پتہ ہے کہ زمان کون تھا؟ تو ہم نے بولا نہیں، کہا وقت کا امام۔ آج اللہ ویسے فرماتے ہیں کہ خاص ہے کہ ہم کب اس قابل ہوں گے کہ امام کو ترک کر پائیں؟ کہا ہو جاؤ، ہو جاؤ۔ اور آج اللہ ویسے اس مقام پہ پہنچے کہ جب تجھے پوچھا کہ امام تک ہماری بات جاتی ہے؟ ہاں ہاں، اس سے پہلے کہ تم بولو اور مجھے آواز آئے، اس سے پہلے امام تک جاتی ہے۔ تو اس مقام پہ ہم درد نہیں کر پاتے امام۔ جب ہم اپنی تنہائی کو اچھا نہیں کر پائیں گے، ہم منظر کیسے پہنچیں؟ تو آج جوانوں کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ تنہائی میں خدا نہیں ہے، سب ہے، خدا نہیں ہے۔ تو پہچانے پروردگار کو۔ امام حسین علیہ السلام لا الہ الا اللہ کے لیے کربلا آئے تھے، کس کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے؟ کس کے لیے کیا؟ امام کو کوئی مقام چاہیے تھا، امام کائنات کا امام تھا، امام کو کہتے وہ تھے، امام کو مالک چاہیے تھا، امام کو اشارہ کرتے زمین اور آسمان پانی بہانا شروع کر دیتے، صرف اللہ بس خدا۔ یہ خدا ہماری زندگی میں کام ہے کہ نہیں؟ کتنا خدا کو پکارتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، کتنا آہو بکا کرتے ہیں، لیکن ہمارے انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانی ہوتا ہے، دنیا نہیں ہے، مشکلات ہیں، لیکن کبھی دل سے اسے پکارا ہوں نے، پروردگار تو خالق ہے، تو مالک ہے، سب تیرا ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن مشکل یا مجھے اطمینان دے دے، یہ مشکل ہے میرا امتحان۔ خدا نہیں ہر کے گرفتار احمد العابی کے رسول اللہ ہے، میں بار بار پڑھتا ہوں، ہر کے گرفتار پیار جو بھی مشکل پھنسا ہوا ہے، کیوں پھنسا ہے؟ خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی بات نہ، اس کو کیا مشکل ہے، اس کو کیا پریشانی ہے؟ وہ چاہتا ہے میرا بندہ ہے یہ۔ ہر شخص خدا کا محبوب بنتا ہے، خدا کے علی کو نظر نہیں ہے، خدا کے امیر غریب نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ کسی کو ناراض مت کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے کہا موسیٰ جب بھی کوئی سائل آئے تو تمہارے پاس تو دھیان رکھنا، یہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کون ہے، تمہیں نہیں پتا، اگر دے نہیں سکتے تو اس کو آرام سے معذرت رکھنا، کیونکہ تمہیں نہیں پتا وہ سائل تمہارے امتحان میں تو نہیں آئے گا۔ زندگی یہی ہے، ہم ایک دوسرے کو نہیں ملاتے۔ رسول اللہ مسجد نبوی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص اچھے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے، ایک غریب گردو آیا، اس کو جگہ نہیں ملی، بڑی مشکل سے بیٹھا، یہ جو اچھی کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا اس نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا، کیوں؟ رسول خدا نے دیکھ لیا، اس کو احساس ہو گیا کہ اس نے غلطی کی، کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی آدھی دولت اس کو دیتا ہوں، اس کو بولے گے قبول کر لے۔ وہ شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ مجھے دولت ہی چاہیے،
کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا گھر میں بھی ایسا ہو. میں نہیں چاہتا کہ میں خدا تو دلوں کو دیکھتا ہے، خدا ظاہر کو تھوڑی دیکھتا ہے. اسی لیے دل بڑا ہونا چاہیے. اکاؤنٹ بڑا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سید الشہداء آپ کا خلوص دیکھتے ہیں، آپ کے اندر خلوص کیا ہے. چاہے آپ چھوٹی سی محنت کریں، چاہے آپ نے 2-4 لوگوں کو بلایا، چاہے آپ نے ماضی کی کو بلایا، وہ آپ کا خلوص دیکھتے ہیں. وہ دکھاوا نہیں کہ میں نے یہ نہیں کیا تو لوگ کیا سوچیں گے. آپ لوگوں کے لیے نعت دے رہے یا حسین کے لیے دے رہے ہیں؟ ہم اکثر لوگوں کے پاس پھنسے ہوئے. پچھلے سال جو ہے وہ یہ دی تھی، اس سال اگر کم دی تو لوگ کیا سوچیں گے. ایسے ہی ہے نا. پچھلے سال یہ کیا تھا، پچھلے سال وہ کیا تھا، پچھلے سال ہو سکتا ہے. انسان ہے آج کل ویسے کووڈ کی دنیا میں فائنینشیل حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہے. آپ خلوص سے آپ نے دربارہ کے راستے میں نہیں دیکھا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو بچیاں ٹیشو پیپر لے کے کھڑی ہوتی ہیں. اس کی کیا قیمت ہوتی ہے ٹیشو پیپر؟ لیکن پھر بھی کیا ہے؟ خلوص سے حصہ ڈالنا ہے. اس میں ظاہر ہو جائے شاید پسینہ صاف کر لے، اس کی تو جنت بن گئی. وہ تو ایک ٹیشو پیپر سے جنت خریدنے کے لیے پڑی ہوئی ہے. ایسی ہے نا. ایسی کوئی پانی بنا رہا ہے، کوئی چائے بنا رہا ہے، جس کا جو ہے، جس کے پاس جو ہے وہ دے رہا ہے. وہ ہمارے اندر دیکھتے ہیں، باہر نہیں دیکھتے. ہمارے اندر کیا ہے اور اندر صحیح کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ دنیا کی تو کوئی چیز آپ کا اندر صحیح نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی بھی لیبارٹری آپ کے اندر کا بتا ہی نہیں سکتی. ابھی تو ویسے بھی جو نیا ویریئنٹ آیا ہے پتہ ہی چلتا، خوشبو ہے وہ پتہ نہیں چلتا. دنیا تو یہ نہیں دیکھ پا رہی جو ایک وائرس ہے اندر کیا دیکھے گی. اندر کیا دیکھے گی؟ اندر کون دیکھتا ہے؟ ولی خدا. دلوں کا طبیب امام ہے. امام تک پہنچے. اگر وہ امام تک پہنچ گئے. اقبال علی کہتے ہیں کہ فون آیا وزیر سے، یہ خاتون نے فون کیا کہ ہمارے گھر میں چھوٹی سی بیٹی سنتی ہے سو کی ہے تو کہاں میرے پاس ٹائم ہے. تھوڑی دیر بعد کسی اور کا فون آیا، کہا کہ وزیر سے کہاں میرے پاس نہیں ہے، میں نے ضرور کہا نہیں، یہ بہت بڑے تاجر کی وجہ سے. وہاں پڑھو گے تو ہدیہ بھی اچھا ہے اور تمہارا نام بھی بڑا ہوگا. اس نے کہا نہیں، دیکھ لو یہ مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ تم دیکھ پڑھ لینا. باتوں میں مولانا آ گئے. مولانا نے خاتون کو معذرت کر دی. رات کو خواب میں دیکھا سید الشہداء اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر اس مجلس کے دروازے میں کھڑے ہوئے. یہ جو ہے وہ رات کو پہر میں اس میں